بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آن ہے؟ اچھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ النحل کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ان آیات میں اب یہ ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں کہ اس کے پیچھے جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ماؤں سے پیدا کیا، پھر اسے آنکھیں دیں، اور اسے پھر کان دیے، پھر اسے دل دیا. یہ استعارے کے طور پر آنکھیں کا مطلب یہ ہے کہ چشم بصیرت دی، اور کان کا مطلب ہے اسے سننے کی، صحیح بات سننے کی، غلط بات سننے کی تمیز عطا کی، اور دل سے مطلب ہے انہیں غور و فکر عقل دی. اللہ تعالیٰ نے عقل دی، تو یہ چیز ظاہر ہے حیوانات سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ہم نے لباس دیا، لباس جو کہ انسانوں کے علاوہ اور کسی کو لباس کی بات نہیں ہے. لباس کہا جاتا ہے کہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرمایا کہ لباس دیا جو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ وہ لباس تمہیں جنگوں سے بھی بچاتا ہے. وہ جو زرہیں ہوتی ہیں نا لوہے کی، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. زرہیں وہ بھی لباس ہے، جنگی لباس، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. تو یہ بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کے باوجود تم لوگوں نے شکر گزاری نہیں کی. لوگوں نے شکر گزاری نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور اپنے بنائے ہوئے شرکاء بنائے جن کو یہ اس دنیا میں پکارتے رہے، انہی کے آگے دعائیں مانگتے رہے، اور انہی سے زندگی گزارنے کا قانون طلب کرتے رہے. انہی کو اپنا لیڈر اور قائد بنایا، چاہے وہ مردہ تھے چاہے وہ زندہ تھے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو چھوڑ کر ان کی پیروی کی. تو یہ پس منظر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہم نے پڑھا ہے اس میں حشر کے میدان کا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، کہ وہاں کیسے یہ جواب دیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ کیسے کیسے ان پر گواہیاں قائم ہوں گی. کہ گواہیوں کا انکار کرنا مشکل ہوگا. فرمایا کہ انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کا کہ کیا بنے گی. یہ جو ہے نا یہ تشریح جملہ ہے، قرآن کا جملہ نہیں ہے کہ انہیں اس وقت کا کیا بنے گا جب یہ حالت ہوگی کہ جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ہر امت میں سے، یعنی جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کی بھی اور اس امت پر بھی گواہ کھڑا کریں گے. اور پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں جواب دیں گے، یعنی جھوٹے معبود انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو،
اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کے راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو کہ جب ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. صدق اللہ علیہ. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. فرمایا کہ وہ دن جب حشر کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت کا اس امت کا نبی ہوگا. گواہ یہ کہے گا، شہید کا مطلب جیسے کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بتایا ہے، یہاں بھی شہید کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں کہا، من کل امت شہیدن، کہ ہر امت میں سے ہم ایک شہید کھڑا کریں گے، یعنی گواہ کھڑا کریں گے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے جن ہم شہید جس کہتے ہیں، گواہ کھڑا کریں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد ان کے جانشین بھی ہوں گے جو یہ کام کرتے رہے ہیں. نبیوں والا جو دعوت دین کا کام کرتے رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. فرمایا کہ ہم ان گواہوں کو کھڑا کریں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اب جب گواہوں کی گواہی ہو جائے گی پوری تو کافروں کی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی معذرت پیش کریں یا کہ توبہ کریں. اب توبہ کا وقت گزر گیا ہے. توبہ کا وقت دنیا میں تھا، اور دنیا بھی اس وقت تھا کہ جب موت کے آثار طاری نہیں ہوئے تھے. جب موت کے آثار طاری ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. پہلے توبہ کرنی چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا فرعون حضرت موسیٰ کے خدا پر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الان کہ اب کیا فائدہ، ہاں اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے مرنے کا. تو توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب تک موت کے آثار نظر نہ آئے یا قیامت نہ برپا ہو جائے. جیسے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور پھر لوگ توبہ کریں، اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ باتیں پہلے بتا دی گئی ہیں. غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. غیب کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے چیز؟ حاضر، شہود، حاضر. جب حاضر چیز سامنے آ جائے تو امتحان کیا تھا؟ پھر تو ختم ہو گیا، آزمائش ختم ہو گئی، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ جب گواہ کھڑے ہوں گے، اور گواہ کیا کہیں گے؟ گواہ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام جو تھا وہ صحیح لوگوں کو پہنچا دیا. اب انہوں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا. اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اب عذاب وہ دیکھیں گے جو کافر ہوں گے، اور وہ عذاب میں اب کمی نہیں ہوگی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. پھر وہ جو جن کو پکارتے تھے نا، جو ان کے دنیا میں خود ساختہ لیڈر اور قائد تھے، جن کے وہ پیچھے چلتے تھے، جن کی ہر بات آنکھیں بند کر کے وہ مانتے تھے، اندھی تقلید کرتے تھے، وہ چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں. یہ یاد رکھنی چاہیے بات. ہمارے ذہن میں سے مردہ آ جاتی ہے بات، زندہ بھی شامل ہیں اس میں. جن کے پیچھے چلا جائے نبی کی شریعت کو چھوڑ کے، وہ بھی انہی میں شامل ہو جاتے ہیں. بلکہ زندہ مردوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مردے تو قبروں میں پڑے ہیں نا، تو زندہ جو چلا رہے ہیں، اپنے پیچھے چلا رہے ہیں نبی کی شریعت قرآن سے ہٹا کے، اور بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑے افکار دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہیں. فرمایا کہ وہ جب دیکھیں گے نا کافر
کہ یہ ہمارے جن کو ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے ان کا بھی کچھ حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار دے دیا ہے دنیا میں، تو کہیں گے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہیں جن کو ہم تیرے سوا پوچھتے تھے۔ یہ مبہم سی بات ہے، مبہم سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ قصوروار ہے، یہ کھڑے ہیں نیچے ہم جن کو پکارتے تھے، یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ یہ کہیں گے۔ تو فرمایا کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر ان کی طرف بات لوٹائی جائے گی کہ نہیں تم جھوٹے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور تمام کے تمام لوگ یعنی کافر اور ان کے شرکاء اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو بڑی افترا پردازیاں اور جھوٹ کے پلندے اور بڑے بڑے فلسفے انہوں نے پیش کیے تھے نا، وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے، وہ یعنی انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ جو شریک ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے اپنی مرضی کی۔ شیطان کا بھی ذکر آتا ہے کہ شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو، آپ نے ان کو اختیار دیا تھا، میں نے تو ان کو ایک راستہ دکھایا اور دوسرا راستہ بھی موجود تھا، انہوں نے میرے راستے پہ چلنا خود اپنی مرضی سے پسند کیا، میں نے کوئی زبردستی کی ہے۔ شیطان بھی یہی کہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے ایک اسی طریقے سے یہ سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہے بات کہ فرمایا اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہ جب جن کی پیروی کی گئی ہے نا دنیا میں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ اپنے پیروکاروں سے جو ہے نا اب قطع تعلقی کا اظہار کریں گے، برات کا اظہار کریں گے۔ لیڈر قائدین جو ہے نا اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہم تو یہ خود ہی چلے، ہم نے کون زبردستی کی تھی ان پر، سارے راستے پر کھلے تھے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے یہ بات، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو پیروکار ہیں نا وہ بھی غصے سے بھرے بیٹھے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ اگر ہمیں دوبارہ مل جائے نا دنیا میں تو ہم بھی ایسی برات کا اظہار کریں تم لوگوں سے جیسے آپ کر رہے ہو۔ قائدین کو کہیں گے کہ آپ تم الگ ہو گئے ہو ہم سے، اگر ہمیں ایک اور موقع ملے نا دنیا میں پھر ہم بتائیں گے، ہم بھی ایسی تم سے برات ظاہر کریں گے۔ تو یہ کئی اور موقع پر بھی یہ بات ایسی آئی ہے نا کہ ان کا وہاں پہ جو مناظرہ اور مقابلہ ہوگا جھوٹے خداؤں کا، جھوٹے لیڈروں کا، ان کے پیروکاروں کا، آپس میں بحث مباحثہ۔ بارگاہ میں جی اللہ تعالیٰ بارگاہ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھو گواہ کھڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی کھڑے ہیں، انہوں نے گواہی دے دی ہے، اور نبیوں کے بعد ان کے جانشینوں نے جو صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اپنے زمانے کے مجددین ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے، ٹھیک۔ تو پھر وہ اس کے بعد جی وہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، یہ خود ہی انہوں نے کیا۔ آپس میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ جنہوں نے کفر کیا دنیا میں، کفر کا اصل مطلب کیا ہے؟ انکار حق، حق کا انکار کیا جنہوں نے، تو وصدوا عن سبیل اللہ، اور صرف انکار حق نہیں کیا، صرف یہی نہیں کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے۔ رکاوٹ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور لالچ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ مال دیتے ہیں، یہ ہے مراعات ہیں، یہ ہے، وہ ان کو دیکھ کے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یا فزیکل بھی ہو سکتی ہے جیسے فرعون نے کیا، اور بھی کئی لوگ دنیا میں ہیں مشہور، آپ تاریخ پڑھیں نا کہ فزیکلی خود اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا، مکے میں یہی ہوا، ان کی دعوت کو کیسے روکا گیا، فزیکلی سامنے کھڑے ہو گئے نا، وہ چلے گئے مدینہ چلے گئے، پھر بھی انہوں نے مدینے پر بھی حملے کرنے سے باز نہ رہے، پھر بھی حملے کرتے رہے۔ اور یہ صدوا عن سبیل اللہ کا یہ مطلب ہے کہ صرف خود کفر نہیں کیا، خود کفر کرنا بھی بہت بڑا جرم تھا، انہوں نے دوسروں کو بھی روکا کہ ادھر نہیں جانا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بیان کی؟
زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ ہم نے ان کے عذاب کو کر دیا فوق العذاب، یعنی عذاب پر عذاب، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، یعنی مسلسل عذاب ان کو ملے گا، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد پیدا کرتے تھے، فساد۔ یہ بھی مطلب بڑے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، فساد کی جو عربی ہے نا آج کل، فساد کی عربی وہ کرپشن ہے۔ فساد کو عربی میں کریں نا تو انگریزی میں اسے کرپشن کہتے ہیں عربی میں۔ اچھا، یہ فرما کر یہ پہلی امتوں کا، پہلے نبیوں کا ذکر تھا۔ اب اگلی بات جو ہے نا یہ اور زیادہ مطلب ہے کہ پریشان کن ہے اور ہمارے لیے بڑی وہ ہے، ایک اس کی قابل غور ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نبیوں کو کھڑا کریں گے، گواہوں کو کھڑا کریں گے۔ پھر ریپیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ وقت ہم اب یہ بات نا سنائی جا رہی ہے موجودہ لوگوں کو، وہ حشر والی بات ختم ہو گئی ہے جو مقابلہ پہ مناظرہ تھا، اب یہ نبی کا اپنے نبی یہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے نا کہ گواہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے، آخری نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے شہید یعنی گواہ کھڑا کریں گے، ان میں اپنے سے، یعنی اپنے جہاں کے ان اپنے سے، باہر کا گواہ نہیں ہوگا، باہر کا گواہ تو بن ہی نہیں سکتا، گواہ تو وہ ہوگا جس نے ان کو پیغام پہنچایا ہے، وہ ان کا اپنا ہی ہوگا نا کوئی۔ فرمایا کہ ہر جگہ ہم گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تمہیں جو ہے نا آپ کو ان لوگوں پر کھڑا کریں گے، ہاؤلاء کا مطلب ان لوگوں پر، یعنی جو اس وقت صحابہ اور صحابہ کے مخالفین اور عرب میں پورے موجود تھے، یہ ان کو خطاب ہے کہ ہم کھڑا کریں گے۔ یہ وہ گواہی ہے، یہی وہ گواہی ہے جسے شہادت حق کہتے ہیں، یہی گواہی ہے، اور ہر نبی کو اس کا بڑا احساس تھا، اور ہر نبی کا سب سے بڑا مقصد بعثت بھی یہی ہوتا ہے کہ حق کی گواہی دے، حق کی گواہی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ نبی پاک کو اتنا احساس تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع سے یہ سوال کیا کہ حل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی پاک نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ بھی گواہ رہے کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام ان کو پہنچا دیا۔ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی ڈر رہا تھا، کتنے لوگوں کو گواہ بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ اور پھر ایک اور بات فرمائی، یہ بڑی اس میں ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، فرمایا کہ میں نے جو بات کی ہے نا یہ دوسروں تک پہنچا دو، میری باتیں دوسروں تک پہنچا دو۔ اگلا فکرہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ پہنچانے والے سے زیادہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں، ہاں جیسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ہوں گے جو مجھ سے بھی زیادہ اس چیز کو یاد رکھیں گے، قرآن پاک کی بات کو، ہے نا خوشخبری یہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہا ہے کہ میری باتیں اگلوں تک پہنچا دو۔ کئی دفعہ ہوا ہے، ربما کا لفظ استعمال ہو، ربما کا مطلب ہے کئی دفعہ ہوا ہے کہ سننے والے جو ہے نا سنانے والے سے بات کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ یہ تھی حق کی گواہی، اور یہ حق کی گواہی ختم نبوت کے بعد یہ شہادت حق امت مسلمہ پر فرض ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی بنفس نفیس موجود نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ختم نبوت، اور نبوت کیسے قائم ہے؟ قرآن کی وجہ سے اور نبی کی تعلیمات کی وجہ سے قائم ہے، اور نبی کے سچے جانشینوں کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ جانشین ہیں، وہ یہ کبھی الٹے سیدھے دعوے نہیں کرتے، ہاں وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ جب چلے جاتے ہیں نا دنیا سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی یہ سچا جانشین تھا جس نے صحیح پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو ہے نا ایک پیغام پہنچانا، شہادت کی دو صورتیں ہیں کہ آدمی پیغام پہنچا دے، دوسرا یہ ہے
کہ ایک اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر بندے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر بندہ جتنے اس کی استطاعت ہے، جہاں اس کا جو ایریا ہے، اس میں اس بات کو پہنچائے، حق کی بات کو پہنچائے. اسے کہتے ہیں شہادت زبان کے ذریعے، قولی شہادت جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے کہ زبان کے ذریعے آدمی بات کرے، اور لکھنا بھی اسے میں آتا ہے کہ زبان سے لکھ کر کرے. اور دوسری یہ عملی شہادت، وہ یہ ہے کہ اپنے کردار سے ظاہر کرے کہ جو ہم کہتے ہیں حق کیا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی بھی ہے، ہماری زندگی میں وہ آثار نظر آنے چاہیے. یہ ہے عملی شہادت. اچھا، یہ آپ غور کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگرچہ ہمیں بڑے مطلب اس میں بڑی کوتاہی ہے اور اس میں بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو مثال دے تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں بھی اس پہ بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے، ہمیں پڑھا ہے کلمہ شہادت جب پڑھتا ہے، تو اس کے بعد جو نماز جب پڑھتا ہے نا لوگوں کے سامنے، تو یہ بھی شہادت ہے، گواہی ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی نا، اب میں مسجد میں آ گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. یہ بھی گواہی ہے، اپنے کردار کے لیے پیش کر رہا ہے. اگر وہ دیانتداری سے زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کے ہر حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو یہ بھی شہادت حق ہے. کیونکہ اس کو دیکھ کے، ایسے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور کردار نہ ہو اور باتیں ہی باتیں ہوں، تو وہ جو ہوتا ہے نا قول و فعل میں تضاد جو ہے نا، جسے تناقض کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور قول و فعل میں تضاد جو ہے نا، پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت ناپسند ہے، بہت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. تو یہ بات تھی کہ شہادت جو ہے نا، یہ شہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت حق جو ہے، یہ دنیا میں بھی دینی ضروری ہے، اور قیامت میں جو ہوگی گواہی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی دیں گے، پھر ہر بندہ نہیں دے گا. دنیا میں تو ہر بندے پر فرض ہے یہ گواہی، ہر مسلمان پر یہ گواہی دے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ گواہی دیں گے، یا ان کے جانشین بھی گواہی دیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، اب جیسے ہم اب پاکستان ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں ہمیں گواہی جو ہے نا، پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا نا، انڈائریکٹ پہنچا ہے نا. یعنی نبی پاک خود تو ہمیں یہ پیغام نہیں دیا نا، ہمیں ان کے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین ان کے ذریعے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو جنہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کو، وہ گواہ ہوں گے، وہ بھی گواہ ہوں گے کہ ہم نے گواہی دی تھی. یہ ہم سے اکثر لوگ جو ہے نا، ویسے کہا جاتا ہے کہ سارے عرب سے آئے ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اکثریت ادھر کی رہنے والی ہے، اور تقریباً تمام لوگ کنورٹڈ ہیں. تو ہمارے آباء و اجداد جو پہلے تھے، ظاہر اس کسی نے تو کنورٹ کیا نا، مسلمان کیا، تو اس نے نا وہ پیغام پہنچایا، گویا کہ وہ دنیا میں اس نے گواہی دی، اور قیامت والے دن بھی وہی گواہ ہوگا ہر علاقے میں. اچھا، تو فرمایا کہ یہ جو گواہی کا ذکر ہوا، کہتے یہ گواہی کی تیاری ہے، اسی شہادت حق کی تیاری ہے کہ ہم نے آپ کو یہ الکتاب یعنی قرآن مجید دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب اسی کی تیاری ہے کہ وہ شہادت حق عطا کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرنا ضروری ہے، تب وہ حق کی گواہی شہادت حق دنیا میں ادا ہو سکے گی. ورنہ لوگ اپنی کتابیں پڑھائیں گے، اپنے قصے کہانیاں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور انہی پہ ساری لوگ عمر گزار دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جناب ہم تو بڑا کام کیا، ہم نے بڑی عبادتیں کی ہیں. تو فرمایا کہ یہ کتاب دی. پھر اس کتاب کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، 4 صفتیں بیان کی اس کتاب کی. ویسے تو صفات قرآن مجید کی بے شمار ہیں، لیکن یہاں 4 بڑی بڑی صفات بیان کی. پہلی بات کیا؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے. اچھا، اس میں کوئی غلط فہمی یہ نہ ہو کہ دنیا جہان کی سائنس، جغرافیہ، تاریخ کا اس میں بیان ہے، یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں نے اس کا یہ مطلب یہ لیا ہے، کچھ لوگوں نے، کہ دنیا جہان کی سائنس اسی میں سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اشارے موجود ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارے اس میں دی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، جو تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے، وہ ہر چیز وہ ہے جو ہدایت کے ساتھ جس کا تعلق ہے.
ہدایت جو گمراہی کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اس میں موجود ہے. ہاں، جس سے اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم ہو سکتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے وہ اس میں معلوم ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز جو باعث ہدایت بن سکتی ہے اس کا اس میں بیان ہے. دوسری کہ ہدن، اور خود یہ ہدایت ہے، قرآن مجید خود یہ ہدایت ہے. اور تیسری بات ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور چوتھی بشرا، بشارت ہے للمسلمین، خوشخبری ہے. اور یہ بات کر کے پھر آخری آیت وہ ہے جو اکثر آپ لوگ جمعے کے خطبے میں، عربی خطبے میں سنتے ہیں. اور یہ آیت اتنی اہم ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اسلام کا خلاصہ ہے. یہ آیت جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس میں خطبہ ختم ہو جاتا ہے نا. یہ آخری آیت یہی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک یامر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم کرو، عدل کے ساتھ زندگی گزارو. والاحسان، اور احسان کے ساتھ زندگی گزارو. عدل کا مطلب یہ ہے کہ برابر برابر جو کسی کو دو نا، برابر کر کے یعنی دینا. کسی نے اگر کسی کو فرض کرو 1000 روپیہ دی ہے تو اس کو اگر آپ 1000 روپیہ دیتے ہیں تو یہ عدل ہے. ٹھیک ہے. اور احسان کیا ہے کہ آپ اس پہ مہربانی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے اسے کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. جتنی کسی نے آپ کی مدد کی ہے آپ اس کی زیادہ مدد کرتے ہیں. احسان کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا، اور احسان کا بھی حکم دیا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کی مدد، اس کا حکم دیا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحاشی کے کاموں سے منع کر، جو بڑی برائیاں ہیں ان سے، والبغی، اور بغاوت، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں، یعظکم کا مطلب ہے واعظ کرتا ہے. واعظ کا لفظ اسی سے نکلا ہے. واعظ کا جو ہم کہتے ہیں واعظ کرنا، یہ عربی کا واعظ کا مطلب ہے نصیحت کرنا. یعظکم، تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، کہ اس طریقے سے تم جو ہے نا تمہیں کوئی سبق حاصل ہو اور تم نصیحت حاصل کرو. صدق اللہ العظیم. یہ آج کا سبق تھا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل